अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ऊपर वाले दफ्तर से आपके लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ और यहाँ से दफ्तर के लिए सारा काम कर रहा हूँ। ये ऊपर वाला मेरा दफ्तर है। आप दोस्तों को क्या हाल है? खैरियत है? तीसरा रोज़ा है और 4 तारीख है और सेमीफाइनल हो रहा है। क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है, क्या फ्री मिल रहा है, वो आपको बताएंगे। और औरत मार्च के हवाले से कोई मुतालबा किया गया है, वो आपको हम बताएंगे। और इमरान खान बेचारा क्या कर रहा है, अगर आपको मैं सही बता दूंगा तो आप भी रोने लग जाएंगे, मैं भी रोने लग जाऊंगा। बताता हूँ, इधर से ही शुरू करता हूँ। और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और पार्टी के साथ क्या ज़्यादती कर रही है वो बताते हैं और ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो सबसे पहले रोने वाली खबर कि इमरान खान को सहरी और अफ्तारी में कुछ नहीं मिल रहा। बगैर सहरी खाए वो रोज़ा रख रहा है। ओ मेरे खुदाया, इतना जुल्म तो यजीद भी नहीं कर सकता था। ये आज की खबर है जनाब अली, जो हमें बैरिस्टर सैफ ने अभी इमरान खान के तर्जमान ने बताई है कि बुशरा बीबी को और इमरान खान को सहरो और अफ्तार में कुछ नहीं दिया जा रहा और इमरान खान ने ये जो 3 रोज़े रखे हैं बग़ैर सहरी खाए रखे हैं। ओए मेरे खुदाया, इस्लामी टच हो और वो मिस हो जाए, ये नहीं हो सकता। सर जी यकीन करो, कसम खुदा की, कोई दुनिया में मुकाबला करवा दो ना झूठों का, झूठ बोलने का मुकाबला कराओ ना दुनिया में, और ये फर्स्ट आएगी, फितना पार्टी फर्स्ट आएगी। 3 दिन से उसको कह रहे हैं ना सहरी मिल रही है ना अफ्तारी मिल रही है, और इमरान खान फिर भी रोज़े रख रहा है और बुशरा बीबी भी रोज़े रख रही है बग़ैर सहरी और अफ्तारी के। मुझे ये बताएं, ये इस्लामी टच का इस्तेमाल इससे ज़्यादा और इमरान कर सकता है? और ये कोई ऐसी खबर नहीं है कि मैं अपने पास से कोई ज़राए ने बताई है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बैरिस्टर सैफ ने। आप बताएं जी, आप बताएं। जो लोग कहते हैं यार वाकई बड़ा जुल्म हो रहा है, यार इमरान नाल बड़ा जुल्म हो रहा है, और इमरान मनहूस एडा जुल्म ना सह ते बाहर निकल आ, तू बाहर निकल, अपनी जबान बंद कर ले। 3 दिन से तुझे सहरी भी नहीं मिली, 3 दिन से तुझे अफ्तारी भी नहीं मिली। कितने दुख की बात है ना? दुख की बात। आपको भी रोना आ रहा है ना मेरी तरह? दोबारा रो लेते हैं। मेरा तो गराई है इमरान खान यार, बगैर सहरी के बगैर अफ्तारी के 3 रोज़े। ओए मेरे खुदाया, बड़ी हिम्मत है, बड़ा खिलाड़ी है, अनाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी अनाड़ी है सर जी, बड़ी हिम्मत है। अच्छा जी, इनके झूठ का पलंदा करने के लिए, इनके झूठ के पलंदे को बेनकाब करने के लिए अभी अभी उज़्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा जी ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और इमरान को क्या क्या मिल रहा है ये सुनो। बीमारी का भी ये झूठ बोल रहे हैं। नशा उसका टूटता है तो उसको बीमारी याद आ जाती है। उसको इमरान खान को काफ़ी मिल रही है, अंडे मिल रहे हैं, चुकंदर का जूस मिल रहा है, चिकन मिल रहा है, मटन मिल रहा है, हर चीज़, दही दूध मालशिया, हर चीज़ उसकी फरमाइश के मुताबिक मिल रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी उसमें बुखारी ने। यार इस झूठों को कोई नहीं समझा सकता। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि इन झूठों का मुकाबला करने के लिए आप जितने मुस्लिम लीग नून के चैनल हैं उसको सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, दोस्तों से करवाएं, ताकि इनके झूठ का मुकाबला किया जा सके। और ये बैरिस्टर सैफ ने किया है, आगे वो सारे 17 बंदे आगे बैठे हैं उनके, जो ये कहेंगे हाँ हाँ बैरिस्टर सैफ ठीक कह रहा है। इमरान को 3 दिन से सहरी में भी कुछ नहीं दिया गया, अफ्तारी में भी कुछ नहीं दिया गया, और वो भूखा बेचारा रोज़े भी रख रहा है। नेकी है, नेक है ना, वो नेक है, वो इनका बना हुआ है, वलीउल्लाह बना हुआ है, पता नहीं क्या बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, चरसी भंगी। यकीन से कह रहा हूं कि 1 रोज़ा भी नहीं रखता होगा, यकीन से कह रहा हूं उसके माजी को जानते हुए। ये तमाशा सर जी ये करते हैं।
کوئی نہ کوئی خبروں میں زندہ رہنے کے لیے جھوٹا سچا ان کو بیانیہ وہ بنا کے لے آتے ہیں. تبھی تو یہ عاصم منیر نے کہا ہے بہاولپور میں کہ جب ہم ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں تو یہ جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. وہ بیانیہ کوئی طالبان نہیں بنا رہے, انہوں نے تو کبھی بیان ہی نہیں دیا, نہ افغان کوئی بنا رہے, انہوں نے کبھی بیان. جھوٹا بیانیہ یہ پی ٹی آئی والے بناتے ہیں, یہی بناتے ہیں جھوٹا بیانیہ. یہ جو فتنہ پارٹی ہے یہ والے بناتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنا عوام جو ہے اس کے جو ماننے والے ہیں, جو بیچارے کمزور دل ہیں, وہ تو مر گئے ہوں گے کہ عمران کو 3 دن سے نہ افطاری کرائی گئی ہے نہ سحری. ایتھے تے کوئی یزید تو ہی بڑی حکومت آ گئی ہے. ان کی انکوائری کرا کے نا اس کے, میں اب کیا کہوں اس کے اوپر. بہرحال جھوٹ کا پلندہ ہے اور سب کچھ عمران مل رہا ہے. کافیاں اور جوس اور چائے اور چقندر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھا رہی ہیں جو ہم باہر کبھی نہیں کھاتے. خواجہ آصف نے ٹھیک کہا تھا کہ اس کا جو 5 سٹار ہوٹل کا مینیو پڑھ کے میں تو حیران ہو گیا, میں نے تو ان کا نام ہی کبھی نہیں سنا تھا. جو اواری اور پی سی اور یہ میریٹ ہوٹل کے ہوتے ہیں نا مہنگے ترین, وہ ہیں. اس لیے تو 26 لاکھ روپیہ اس ایک شخص کے اوپر لگ رہا ہے. یہ حکومت بھی کمال کرتی ہے بھائی, یہ حکومت کی یہ غلطی ہے کہ ان کو اتنے چقندر کے جوس پلا رہے ہیں اور اوپر سے وہ تانا بھی مار رہے ہیں. یہ بالکل جھوٹا ہے سر جی, خدا کی قسم بالکل جھوٹا ہے. میں نے قسم اٹھا دی ہے عمران خان کے حوالے سے. اور یہ جھوٹا بیانیہ بناتا ہے اپنے لیے اور اس لیے اندر سڑ مر رہا ہے. سارے لوگ باہر پھر رہے ہیں. ایک شیطان یا عمران, شیطان کو بھی قید کر دیا گیا, عمران کو بھی قید کر دیا گیا. یہ 2 بندے اندر ہیں اس وقت رمضان میں. یہ صورتحال ہے. میں تو خود میں حیران ہو گیا کہ یار یہ اس طرح کا بیانیہ دیا ہے, وہ کس طرح وہ کر رہے ہیں. آگے ہیں جی اور خبروں کی طرف. بلڈ پریشر ہائی ہو گیا نا آپ کا بھی سن کے. آگے جی, کل سیمی فائنل ایک پاکستان میں کھیلا جا رہا ہے. پہلے تو بیکار ہے یہ کرکٹ, بیکار ہے. اس کرکٹ کو بند ہونا چاہیے بالکل. لوگوں کے تبصرے آ رہے ہیں کہ نہ چین میں کھیلی جاتی ہے, نہ امریکہ میں, نہ کہیں بڑے بڑے ملکوں میں نہیں, کینیڈا میں کہیں بھی نہیں کھیلی جاتی. اس کا جو 60 لاکھ روپیہ ایک بابر اعظم کی تنخواہ ہے, یہ بند کی جائے. کرکٹ ہی بند کر دیا. فٹ بال کو فروغ دیں, کھیلیں اور تھوڑی ہیں گیمیں. بالکل یہ غصے میں لوگ کہہ رہے ہیں اور ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب کیا تماشا کیا ہے, بجائے یہ کہ محسن نقوی یہ کہے کہ جناب قذافی اسٹیڈیم کا پانی جو نا ٹپک رہا ہے بارش والا, تھوڑی سی بارش ہوئی ہے, آدھا گھنٹہ بارش ہوئی تے کوٹھا 2 دن چویا. وہ شعر میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ اس مرتبہ برسات ساڈے نال کی ہویا, آدھا گھنٹہ بارش ہوئی, کوٹھا 2 دن چویا. تو اس کے اوپر شرمندگی کرنے کی بجائے آج اعلان کر دیا کہ کل جو ادھر میچ ہونا ہے نا نیوزی لینڈ کا اور ساؤتھ افریقہ کا, اس میں فری افطاری بانٹی جائے گی جی. کیوں اتنے کوئی غریب پہن ہے, میچ دیکھنے کے لیے غریب جا رہے ہیں 10-10 ہزار کے ٹکٹ لے کے, آپ ان کو فری افطاری کھلا رہے ہیں. یہ سیاسی شوشہ ہے. افطاری فری کھلانی ہے تو یتیم خانوں میں کھلاؤ, کہیں مسجدوں میں کھلاؤ, کوئی غریبوں کے گھروں میں جا کے بھیجو. کرکٹر کے جو دیکھنے والے ہیں ان کو فری افطاری جی, کم از کم 40,000 بندوں کو فری افطاری بانٹی جائے گی. یہ محسن نقوی جیب سے بانٹ رہے ہیں. تنقید کریں اس کے اوپر, آپ تبصرہ کریں. یہ کیسے بندے ہیں یہ؟ کوئی غریب بیچارے ایک ایک کھجور کو ترس رہے ہیں. یہ جو 10-10 ہزار کے ٹکٹ لے کے وہاں جا رہے ہیں ان کو یہ جناب فری افطاری کروائیں گے جی اسٹیڈیم میں. شوشہ. پہلے معافی مانگو جو آپ نے قذافی اسٹیڈیم کا برا حال کیا ہے, اور وہ وہاں کوئی غریب میچ دیکھنے کے لیے نہیں گیا جس کو آپ فری افطاری 40,000 بندے کو کھلا رہے ہیں. تنقید کریں جی, اس کا حساب کریں. ہم کسی سے نہیں ڈرتے. یہ کیا تماشا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے. افسوس ہے, مجھے افسوس ہو رہا ہے بالکل. ابھی اعلان یہ ٹی وی پہ اعلان کیا گیا کہ جناب ان کرکٹ دیکھنے والوں کو فری افطاری کرائی جائے گی. ڈبے دیے جائیں گے, جوس دیے جائیں گے, کھجور دیے جائیں گے, اس میں ساری چکن مٹن ہر چیز ہوگی. نامنظور, بالکل نامنظور ہے یہ. میچ بھی نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کا ہے.
افطاری کھانے ہی سارے لوگ پہنچ جائیں گے. ایک دن پہلے کہا ہے انہوں نے, غلط کیا ہے, بالکل غلط کیا ہے. اگلا جی, ابھی انتظار کر رہے ہیں شہباز شریف کی طرف سے قومی خطاب کا, ابھی تک تو کوئی اعلان نہیں ہوا. وہی ایک اشتہار چل رہا ہے کہ جی وہ یہ ہے, وہ مہنگائی کم ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے. ابھی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں چل رہا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. باقی وہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں ان کا کیس لگا ہوا تھا پی ٹی آئی والوں کا کہ سانو انتخابی نشان دو, ساڑھے الیکشن تسلیم کرو. الیکشن کمیشن نے 8 اپریل کی ڈیٹ ڈال دی ہے. پہلے یہ خود ڈیٹیں ڈالتے رہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری لڑائی جاری رہے گی, اور ہم نے جناب سلمان اکرم راجہ کہتا ہے ہم لڑائی جاری رکھیں گے, اور ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہمیں سیٹیں نہیں مل رہی, اور یہ ہے وہ ہے, اور اس الیکشن کمشنر کو تبدیل کیا جائے. ویسے تو اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, بالکل نیا الیکشن کمشنر آنا چاہیے. حکومت بھی کیوں وہ کمزوریاں دکھاتی ہے اپنی, یہ کمزوریاں ہوتی ہیں نا حکومت کی, کوئی جائز کام بھی نہیں کرتے. اب ان کے پاس بندہ نہیں ہے. پہلے انہوں نے چیئرمین نیب, اس کو کچھ نہیں کہا, سر تپا والے جوید اقبال کو, وہ پوری تنخواہیں لیتا رہا, 2 3 تنخواہیں لیتا رہا, ریٹائر ہوا. تو ایک ایسے ہی وہ فقیر محمد کھوکر ملک صاحب مرحوم, ان کو ہفتہ پہلے ہسپتال میں وہ بیڈ پہ ایڈمٹ تھے, تو ان کو بنا دیا کہ جی ہم اس کو بناتے ہیں. یار یہ اس حکومت میں کوئی عقل موت نہیں ہے, میرا خیال ہے موت ہی نہیں ہے, عقل نہیں ہے, موت تو ہے ان میں. کیوں غلط باتیں کرتے ہو اے ایمان والو؟ تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے, وہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ منع کیا گیا ہے. اپنا فیئرنیس جتنی دکھا سکتے ہو دکھاؤ, نیا الیکشن کمیشن کا چیئرمین بناؤ, یہ قانونی تقاضا ہے, اس کا میرٹ ختم ہو گیا ہے. لیکن یہ ان سے کوئی امید ہے؟ ہمیں امید جن سے ہوگی, امید ہم کو ان سے وفا کی ہے, امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. چلیں جی, یہ یہاں پہ یہ والی ویڈیو ختم کرتے ہیں. اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا, اس نے اجازت دینی ہے کہ ہم بجلی وزیر اعظم سستی کر سکتا ہے یا نہیں. تو آئی ایم ایف کو ٹھیکے پہ انہوں نے دیا ہوا ہے, اشاریے ٹھیک ہو رہے ہیں. ہمیں اشاریوں کی سمجھ نہیں آتی, ہمیں ٹھوس طریقے سے سمجھائیں. آٹا کتنا سستا ہوا ہے, چینی کتنی سستی ہوئی ہے, چاول کتنا سستا ہوا ہے, گھی کتنا سستا ہوا ہے, دودھ اور دہی کتنا سستا ہوا ہے, بس پھر ہم مانیں گے آپ کی بات.